اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنی ٹیبل پر واپس آ گئے ہوں گے بریک کے بعد، تو کائنڈلی 1 ٹائپ کر لیجیے۔ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر اپنی نیکسٹ سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں، سورہ الکوثر۔ آج ہم انشاءاللہ آخری 7 صورتیں پڑھیں گے اور آغاز ہے سورت الکوثر سے، خیر کثیر۔ سورت العادیات کے بعد نازل ہوئی، 1 رکوع ہے، 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں اور 40 حروف ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی ہے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الکوثر کوثر۔ انا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے اور عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی وہ خود بہت عظیم ہے۔ اور آتینا، آتینا سے فرق ہوتا ہے۔ آتینا کا مطلب ہی دینا ہوتا ہے، الف اور تے یہ کے ساتھ، لیکن آتینا، آتینا سے خاص ہے۔ عطا کا معنی ہوتا ہے بخشش، اور ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو آپ کے لیے ہے، یعنی اس میں خصوصیت کا معنی بھی ہے۔ اور کیا عطا کیا؟ الکوثر، کوثر۔ کوثر کا لفظ کاثر سے کثرت کا معنی دیتا ہے، یہ علم بھی ہے اور وصف بھی۔ اسم علم کون سا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن، جیسے مختلف جگہوں کے نام وغیرہ یا مختلف چیزوں کے نام۔ تو اگر اس کو علم مانا جائے تو پھر اشارہ ہے نہر کوثر کی طرف، حوض کوثر کی طرف۔ اور اگر وصف ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ خیر کثیر۔ اور یہ فعل کے وزن پر مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت، بہت زیادہ خیر اور بھلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا، اور اس کام میں آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی، اپنا گھر قربان کیا، اپنی عزت قربان کی، جسمانی تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کاٹی، طرح طرح کی مشکلات سہیں، اپنا معاش قربان کیا۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑی کامیابی یا کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی۔ اور اس صورت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ بطر محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے ہیں، یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ باقی آزمائشیں تو تھی ہی، تو بیٹے کے فوت ہونے پر دکھ اور غم کا کیا عالم ہو سکتا ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کا مشن کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی کام جو اللہ کی خاطر ہو اس میں اللہ مددگار ہوتا ہے، اور جس کام میں اللہ مددگار ہو، خواہ وہ ابتدا میں ناکامی پر مبنی ہی کیوں نہ نظر آئے، خواہ شروع میں اس میں قربانیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑے، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے، لیکن بالآخر اس کام میں اللہ کی تائید اور مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔
تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ جہاں آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، وہاں آپ کو ملنے والی بھلائیاں اور خیر، عطا اور بخشش بھی بہت زیادہ ہے، جو پوری تاریخ انسانی میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں، اور اجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت، اور پھر آپ خاتم النبیین تھے۔ پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا، جو کہ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جو آپ کا ایک معجزہ بھی تھا اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو عمل صالح کی جو توفیق اللہ نے دی، آپ کا ذکر خیر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مجھے 1 مہینے کے فاصلے تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رعب عطا کیا گیا۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہور یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حق شفاعت دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی۔ آپ کو مقام محمود عطا ہوا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن، آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے، وَالضُّحىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھیں ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی یا جس کی خوشخبری دی گئی، الکوثر، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہے، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی۔ لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہوں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہوں، ان کو اس حوض پر وارد نہیں ہونے دیا جائے گا، یا وہ اس حوض سے پانی نہ پی سکیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یعنی بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ تو انا آتیناک الکوثر،
بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی نماز۔ لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز۔ فصل لربک، اور نماز بھی کیسی؟ دکھاوے کی نہیں جیسے سورۃ الماؤن میں آیا یراؤن الناس، بلکہ اس کے برعکس فصل لربک، خالصتاً اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرو۔ نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ 100 اونٹ۔ ہم تو ایک بکرا بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہیں کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی مویشی جانوروں کا جن کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی۔ اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے۔ نحر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کو چھری سے نہیں ذبح کر سکتے، بہت ہیوج جانور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا، یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا، اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نہیں، اگر 100 اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائیں تو کتنا ہیوج نمبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہر موقع پر آپ نماز کے لیے دوڑتے۔ اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا؟ ونحر، شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی سے ونحر نون رے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے منا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، بدخواہ، شان شنع یشنع سے ہے، شین نون حمزہ، شنع یشنع سے شانئ فاعل کے وزن پر دشمن کے لیے آتا ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا۔ تو شانئ کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے، یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو۔ تو ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا بعد کے ادوار میں یا آج، هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ ابتر کا لفظ جو ہے یہ بتر سے، بے تیرے۔ بترا کا لفظ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا، جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، بیسیکلی جانور ہی کی دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، اور خاص طور پر کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا،
تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے، ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ تو ایسے لوگ جو خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں، لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا ہے، جو کہ ناپسندیدہ امر ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکس میں صورت نازل ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوثر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا، سمیٹا، تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی، اور پھر آگے اس کی نیت آگے پھیلانے کی ہو، تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو۔ تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ پھر شکر گزاری کرے۔ فصلی لربک، اللہ کے آگے جھک جائے۔ نماز جو ہے اس میں عاجزی بھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اس کی تسبیح بھی ہے، اور استغفار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کرے، ونحر۔ اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسعت نہیں ہے، ہمت نہیں، تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے۔ اور پھر یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اب آگے تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، وہی رب اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گا۔ تو یہ صورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی ہے، انسان کو پر امید بناتی ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کلالت ایک فقہی اصطلاح ہے جس میں ایسا شخص جس کے وارث نہ ہو اور جس کے نہ والدین میں سے نہ اولاد میں سے، لیکن ابتر جو ہے یہ منفی معنوں میں استعمال، کلالہ جو ہے وہ ایک مثبت ٹرم ہے، یعنی کوئی بھی شخص کلالہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے وارث نہ ہو، اوپر نیچے سے۔ لیکن ابتر جو ہے یہ تو جڑ کٹا اور بے نام اور مٹا دیا جانے والا، یعنی دشمن کے لیے لفظ آتا ہے، جبکہ کلالہ کا لفظ جو ہے وہ عام اصطلاح ہے۔
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا دشمن ابو لہب تھا، بہت بڑا. ابو لہب کا کوئی نام و نشان نہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کی اولاد اسے آگے دفن کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی. حبشیوں نے اس کو دھکیل کے گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے. تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کا مشن ناکام ہوا جو آپ کی مخالفت پر مبنی تھا. بہت سے آپ کے دشمن مسلمان ہو گئے تو شرک کے نام لیوا تو نہ رہے، لیکن اس کے برعکس آپ کا مشن مکمل ہوا اور آپ کے فالوورز آج تک دنیا میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. خواہ کتنی بھی اندھیریاں ہیں، آندھیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن وہ کتاب جو آپ لائے وہ اتنے 100 سال کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی. راستے میں کیسے کیسے خطرات تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کام اور آپ کا پیغام باقی رکھا ہے. تو اللہ کے راستے میں آغاز میں بھی قربانی ہوتی ہے اور اختتام میں بھی قربانی ہوتی ہے. یہ قربانیوں کا راستہ ہے، لیکن اس کی جزا اور انعام بہت بڑا ہے. اصل میں انسان جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ سہارا نہیں ہوتی، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے. لہذا کسی بھی مشکل میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں نہیں بھی دیکھتا تو قیامت کے دن اپنے اعمال میں دیکھ لے گا. کبھی یہ نہیں سوچا کریں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور ہمیں تو پتہ نہیں دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، اور ہم ہو یہاں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور جتنے زیادہ آپ کی امتی ہیں ان میں سے ایک ایک امتی جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا. تو کتنی خیر کثیر ہو گئی، ذرا سوچئے. تو اسی طرح آپ کے ہاتھوں لگائے ہوئے پودے اور آپ کی کوششیں اور آپ کے ذریعے ہدایت پانے والے، ہوتا نا حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو آپ یہاں پر جو بھی کوشش کریں گے، آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھیں، آپ کے کان نہ بھی سنیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ آپ کو اپنے نامہ اعمال میں دکھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے آپ. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو آپ کی نہر کوثر ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث ہیں، ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے. یعنی آپ کو معراج کے موقع پر کوثر دکھائی بھی گئی. ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. اور پھر حوض کوثر فرمایا کہ جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بے تاب ہوں گے، ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاس پیاس کہہ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس کا پانی میسر آئے گا وہ قیامت کا سارا عرصہ پھر پیاسا نہ ہوگا. اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ حدیث ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. متواتر حدیث تو معلوم ہے نا آپ کو، جس کے بہت زیادہ راوی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الکافرون سورۃ الماعون کے بعد اتری. 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں. یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے.
جیسے معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اسی طرح الکافرون اور قل هو اللہ دونوں کو اخلاصین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر روز فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی 2 رکعتوں میں، وتر کی دوسری رکعت میں، اور طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، یعنی روزانہ فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، وتر کی 3 رکعتوں میں سے درمیانی رکعت، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت بھی آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ اور یہ سورت مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر آپ نے ان کے ساتھ اظہار برات کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، یعنی اے مشرکین مکہ، لا اعبدو، نہ میں عبادت کروں گا یا نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے وہ؟ بتوں کی۔ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ ولا انا، اور نہ میں، عابدن، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو آئندہ بھی کبھی پوجنے والا نہیں ہوں۔ عابدو مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، اور پھر عابدن اسم فاعل ہے، کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالب کی تکرار بہت ہے۔ قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات کی بہت تکرار ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں 31 بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح سورۃ المرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اسی طرح ایک اور صورت میں سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی طرح کچھ اور صورتوں میں بھی الفاظ کی تکرار اور آیات کی تکرار بار بار ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد کی تکرار جو ہے وہ 2 بار ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو لا اعبد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم معنی کے اعتبار سے متکرر بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تکرار لفظی ہے، اور تکرار لفظی جو ہے وہ تکرار معنوی پر دلیل ہوتی ہے، یعنی اگر الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور ایک مستقبل کو، یعنی میں اب بھی نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، کرنے والا ہی نہیں ہوں، ڈٹرمینیشن کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کوئی مومن شریک کرے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان کا دین کیا تھا؟ دین شرک تھا، یعنی تم اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا اپنا دین ہے، یعنی میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت دفعہ آپ نے وحدت ادیان کی بات سنی ہوگی کہ ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ سارے دینوں کو ملغوبہ بنا کے ایک دین بنا لیا جائے۔ باقی سارے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیا کہ دین اسلام باقی ادیان سے مختلف ہے، اور صرف مختلف نہیں بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ یہ الہامی دین ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، صرف یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی کتاب اور جس کی تاریخ محفوظ ترین ہے، جس کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی،
اس مقابل کی کوئی کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس دین کے لانے والے پیغمبر کی تاریخ حرف بحرف محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے بولے ہوئے الفاظ کو لاکھوں کی تعداد میں افراد نے مل کر محفوظ کیا ہے. پوری ایک تاریخ ہے اس کی، اور اس معاملے میں کوئی دوسری قوم اس کے مقابل نہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سچائی کسی مشکوک چیز میں شامل کر دی جائے. سچائی تو روز روشن کی طرح واضح ہے، الگ ہے. اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں، اس کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص ایک اللہ کو ماننے والا ہو پھر وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے. اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنی جزا پاؤ گے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی. لہذا تم اپنے طریقے پر ہو، میں اپنے طریقے پر ہوں. ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. کیا معنی ہے اس کا کہ اگر وہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. سورۃ القصص 55 میں بھی آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جب 13 سال تکلیفیں اٹھا کر یک طرفہ پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو. پیغام پہنچائے بغیر ایسی بات کسی سے نہیں کر سکتے جب تک میسج کنوے نہ کر دیا جائے. کسی کو اس کے عمل کے لیے اسی وقت چھوڑیں گے نا کہ جب آپ نے اس کو اچھے برے کا سارا فرق بتا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو سب کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں جب وہ بالکل نہ مانے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تم کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو ایک طرح سے مکمل طور پہ مایوس کر دیا گیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ کمپرومائز کر لیں گے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے وہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آئے بھی تھے کہ آپ صرف ان پر ہاتھ رکھ دیں، ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے آئے تھے. اور اگر آپ اپنا یہ مشن مکمل نہ کرتے اور کسی بھی طرح کمپرومائز کر لیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج ہمارے سامنے خیر اور شر کے پیمانے واضح نہ ہوتے، ہم فرق نہ کر پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام اور غیر دین ایک نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. جی ہاں، یہ دین خالص ہے، کسی اور چیز کی آمیزش اس میں ہو نہیں سکتی، کی نہیں جا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سورۃ النصر مدنی سورت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں اتری، تو مکی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اسے سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی سورت، کیونکہ یہ وہ آخری سورت تھی جو مکمل سورت اتری. 3 آیات ہیں، 19 کلمات ہیں اور 79 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور تم دیکھو لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، فسبح تو تسبیح کرو، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور اس سے بخشش مانگو، انہ یقیناً وہ، کانا ہے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے. بات اللہ کی مدد اور فتح کی ہو رہی ہے اور ابوبکر رو رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ کی دنیا سے روانگی کا وقت ہے. جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس ہستی نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو اپنے اصل ٹھکانے تک پہنچائے گا، یعنی آپ واپس لوٹیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، صرف 8 سال کے بعد. ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ دوبارہ مکہ لوٹتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. بہت سارے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو جس سال بہت وفد آتے ہیں اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. سیرت کی کتابوں میں ان کا تفصیلی ذکر ہے. طائف سے وفد آیا، یمن سے آیا، حوازن سے، بہت سے قبائل عرب سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے، کوئی 40 افراد پہ مشتمل، کوئی 80 افراد پہ مشتمل، اور چند روز تک آپ کے پاس قیام کرتے، دین کی کچھ باتیں سیکھتے، پھر اپنے قبائل کو واپس لوٹ جاتے. اور اس طرح کچھ ہی عرصے میں پورا عرب مسلمان ہو گیا، یعنی پورا عرب پیننسیولا جو تھا وہ سارے کا سارا اسلام کے دائرے میں آ گیا. تو اس صورت میں اس کی طرف اشارہ ہے. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. اور نصر کا مطلب ہوتا ہے دشمن پر غلبہ. مدد یعنی جب اللہ کی مدد سے آپ نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا، اور خاص طور پر قریش مغلوب ہو گئے، کیونکہ قریش کی حیثیت مرکزی تھی مکہ کی، اور خاص طور پر حرم کی جو تولیت تھی وہ قریش کے ہاتھوں میں تھی. جب وہ سرنگوں ہوئے تو باقی قبائل بھی امڑ آئے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلا فیصلہ، یعنی ڈسائسو بات ہو گئی. اب تو واضح ہو گئی بات کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کانکر کر لیا مکہ کو، اور آپ کا مشن غالب آ گیا اور آپ کے دشمن مغلوب ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور تم نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کی دین میں، فردن فردن نہیں، فوج فوج، گروہ در گروہ. اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی وفد آپ کے پاس آئے تھے، جتنے بھی لوگ آئے تھے، وہ تمام مسلمان ہو کر لوٹے سوائے 2 لوگوں کے. ان وفود میں 2 لوگ ایسے تھے جو آپ کے پاس آئے لیکن مسلمان نہیں ہوئے، ایسے ہی لوٹ گئے. باقی سب مسلمان ہوئے. یعنی وہ کفر کی حالت میں آتے آپ کے پاس
اسلام قبول کرتے، دین سیکھتے اور پھر واپس چلے جاتے. تو ایسے موقع پر جب فتح نصیب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر فتح کے جشن کیسے منائے جاتے ہیں؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. فاتح قوم عام طور پر پھر مفتوح کے ساتھ جو حال کرتی ہے، اور پھر اپنی خوشی کے جو جشن منائے جاتے ہیں اس میں جس قدر اسراف ہوتا ہے اور جس قدر فخر اور غرور اور نمائش کے مظاہرے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان سے بچ کر فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. یہ ہے فتح کا جشن منانے کا طریقہ. مسلمان کو جب کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس کا نمبر 1 کریڈٹ خود نہیں لیتا کہ میرے کرنے سے کچھ ہوا ہے، بلکہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد تھی. اذا جاء نصر اللہ، کیونکہ مکہ میں ایسے حالات تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ کے چند ایک ساتھی تھے صرف. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور اللہ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بغیر خون بہائے اور بغیر اپنے دشمنوں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کیے، جس طرح آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی. یعنی کسی قسم کا کوئی فخر اور کوئی غرور نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس میں کوئی شیخی بگارنا ہو یا آپے سے باہر ہونا ہو یا کوئی دھمالیں ڈالی گئی ہوں یا پھر کوئی شور ہنگامہ کیا گیا ہو. کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد کے سمیت. اور روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کامیابی نصیب ہو، خیر اور بھلائی زندگی میں نصیب ہو، کوئی خوشی کا موقع نصیب ہو تو اس کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچا ہے. اگر ہم اپنے اسی کام کو لیں، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچے. کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی رکاوٹ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے دیتے. نہ تو زندگی اپنی ہے، نہ صحت اپنے ہاتھ میں ہے، نہ ہی بولنے کی طاقت یا سننے کی یا دیکھنے کی یا لکھنے کی یا پڑھنے کی. کون سی چیز اپنی؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کی تائید اور اسی کا دیے ہوئے سارے وسائل کے ساتھ جب یہ نعمت ملے تو پھر یہ دل سے خیال نکال دے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ نہ کروائے. تو اذا جاء نصر اللہ، یہ ساری اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ ایسی نعمت انسان کو نصیب ہو. تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ نمبر 1 اللہ کی تسبیح اور نمبر 2 استغفار. پیچھے نماز اور قربانی کی بات کی گئی، یہاں ذکر کی بات کی گئی. ایک وہ وقت تھا کہ جب وعدہ کیا جا رہا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، مت گھبراؤ اللہ کی مدد قریب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں جب حالات بہت سخت تھے تو لوگ گھبرا اٹھے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی ایسی تکلیفیں گزری کہ ان کے جسم پر آرے رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں. خدا کی قسم اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. ایک وہ وقت تھا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اذا جاء نصر اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی فتح نصیب ہوئی. تو ایسے موقع پر فسبح بحمد ربک،
تسبیح کیوں، تعریف کیوں اللہ کی، اللہ ہی کی تعریف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے دیا سب کچھ، یہ شکر گزاری کے طور پر ہے۔ اور دوسری بات استغفار کیوں؟ حالانکہ آپ کے لیے تو سورۃ الفتح میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس میں ہم سب کو سکھانا مقصود ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے، کہیں کوئی غفلت، کہیں کوتاہی، کہیں کوئی کمی بیشی، کہیں بھول چوک، تو اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یعنی فخر اور غرور کرنے کی بجائے اور خوشی کے اظہار میں کسی بھی چیز میں آپے سے باہر ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہے کہ کمی کہاں رہ گئی۔ اور ہم سب اگر اپنے کام میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی نہیں بہت ساری کمیاں، جس کا ہم سب کو بہت اچھی طرح اندازہ احساس ہے۔ اور انسان ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو اللہ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری کوششیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح اور استغفار، شاید کچھ تلافی ہو جائے۔ تسبیح اور استغفار، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی دراصل یہ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ، کہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو شکر کا ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ شعر میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اذا کان بشکری نعمت اللہ نعمہ، کہ اگر میرا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو پھر اس پر تو شکر ادا کرنا ہی چاہیے۔ فکیف بلوغ الشکر الا بفضلہ وان طالت الایام واتصل العمر، کہ پھر شکر کیسے ادا کیا جائے اور کب تک ادا کیا جائے، یہ صرف اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اگر اپنی ساری زندگی وان طالت الایام، باقی ساری زندگی صرف شکر ادا کرتے رہیں اور عمر ختم ہو جائے تو بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ شکر کی توفیق بھی شکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو یہ تو ساری زندگی کا کام ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی قدردانی کرنے والا ہے اور وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور اللہ کی مدد مانگ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، سورۃ الحج میں آتا ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کا آپ نے دیکھا ہوگا، وضو کریں تو اس کے بعد دل میں رہ جاتا ہے، نماز پڑھیں تو، صدقہ کریں تو، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو دل میں ایک ضرور کسک باقی رہ جاتی ہے کہ حق نہیں ادا کیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے کہ جب ایک نعمت مل رہی ہو اور اندر ایک وہ جو ایک شرمندگی سی یا ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیا واقعی ہم اس نعمت کو ڈیزرو کرتے ہیں اور اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہم نے تو حق نہیں ادا کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس احساس ندامت کو بھی دھونے کے لیے خود راستہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو اور ساتھ استغفار کر لو۔ انہ کان توابا، اب دیکھیں کتنی صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے، ان میں سے کتنی خوبصورت
صفت یہاں پر آئی ہے. اور تواب جو ہے یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے کہ یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب بتائیے کون نہیں کرے گا توبہ, کون نہیں کرے گا استغفار, جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ قبول کرتا ہوں. تم کرو تو صحیح, کیونکہ شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ بھی کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری یہ بھی کوئی نہیں قبول ہونی. وہ وہاں بھی اس کو مایوس کرتا ہے. ساتھ اللہ کی مدد سے ہی طے ہوا ہے, اور جیسے جیسے حالات آتے گئے ویسی ویسی آیات آتی گئی, ویسی ویسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی گئی, اور ایک ایک چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی گئی. اور پھر ہر ایک کے حالات فرق تھے, ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں اپنے اپنے حالات سے گزر رہا ہے, لیکن قرآن کی آیات سب پر فٹ ہوتی رہی, سب کو رہنمائی ملتی رہی اور سب کو جواب ملتے رہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی مجھے آج یہ کہنے والا بھی ملے کہ میں اس کورس سے بالکل بھی غیر حاضر نہیں ہوئی. آئیے یہاں بتائیے, کیونکہ ایک اچھی اگزامپل ہے نا یہ. السلام علیکم, میں ایڈمنٹن سے آئی ہوں اور میرا نام کلثوم ہے. اور جب میں گھر سے چلی تھی تو میری طبیعت بھی نہیں تھی ٹھیک, اور میرے گھر میں بچے بھی سارا کچھ تھا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں مجھے بہت شوق ہے اور میں نے یہ سیکھنا ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے اپنے میاں سے کہا تو انہوں نے بغیر ہیلو حجت کے پیسے بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالے, ٹکٹ لے کے کہنے لگے کہ جاؤ. تو 10 دن پہلے بھیج دیا, کہنے لگے کوئی رکاوٹ نہیں آئے. تو میں پہلے آ گئی, پھر الحمدللہ اس دن سے ایک دن مجھے لیٹ نہیں ہونے دیا. 2 دن پہلے وہاں سے مجھے بھیجتے, نہیں یہ کام شروع کیا, اس کو پورے ہمت کے ساتھ, اور دعائیں بھی کرتے تھے میرے لیے. الحمدللہ اب انہوں نے کہا کہ اور سیکھنے کے لیے میں یہاں پہ موو ہو جاتا ہوں تاکہ آپ اور اچھے طریقے سے سیکھ لیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو بھی دے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی ہے. میں کہتی تھی کیسے میں بیمار ہوں اور کیا کروں گی, مجھے کچھ یاد نہیں ہوگا. الحمدللہ سارا کام کیا وقت پر, وقت سے پہلے, اور ایک چھٹی نہیں کی. بیمار ہوئی تو وہاں پہ آ کے لیٹی رہی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمت دے تاکہ اس سے زیادہ ہم محنت کر سکیں. السلام علیکم. تو گویا ان کے شوہر کی شکل میں اللہ نے ان کو مدد عطا کی, کیونکہ اللہ بہت سے اسباب سے مدد دیتا ہے نا. یہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے ول کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی ول لکھ لیں, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھوں گا کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو تم نے اپنا کورس نہیں چھوڑنا, اسے پورا کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, بیٹا ہی جسٹ ٹرن 6 نا اور بیٹی 7 سال کی ہیں. تو مجھے پچھلے ویک کلینک سے فون آیا کہ ہمیں ان کے ہیلتھ کارڈ چاہیے. تو مجھے حیرت ہوئی, 8 سال سے یہاں رہ رہی ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں. تو میں نے کہا جی آپ کے پاس میں رجسٹرڈ ہوں, میرے بچے وہیں پہ ہیں, تو کس لیے نمبرز چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ اٹ, کیونکہ آپ اتنے مہینوں سے کلینک نہیں آئی, اور جس عمر کے بچے ہیں, پہلے میں جب ونٹر آتا تھا ہر تیسرے چوتھے ہفتے کبھی ایئر انفیکشن ہے, کبھی کوئی انفیکشن ہے. تو یہ نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوئے, اس عرصہ میں بہت دفعہ بیمار ہوئے. میں رو کر دعا کرتی تھی. الحمدللہ میں نے آج تک ایک چھٹی نہیں کی. میں خود بیمار ہوں, میرے بچے بیمار ہوں, میں ان کو دوائی پلا دیتی تھی اور اسکول بھیج دیتی تھی. اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ میں جاؤں کلینک چھٹی کروں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انجم گیلانی ہے, اور میں نے جب یہ کورس جوائن کیا تھا تو 15 دن ہوئے ٹریٹمنٹ شروع ہوا تھا ہیپیٹائٹس سی کا. اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا 6 منتھ کا, لیکن مجھے کوئی اس سے میرا وائرس نیگیٹو نہیں ہوا تھا, مجھے لیور کا سیروسس تھا. تو یہ کورس شروع ہو رہا تھا تو میں بہت پریشان تھی. ہو چکا تو پھر انٹرویو استاذہ کے ساتھ ہوا, تو ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا میں اس طرح بیمار ہوں اور میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا ہے جس میں مجھے انجیکشن لگتے ہیں, شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, اور اس میں ٹیمپریچر ہو سکتا ہے اور سائیڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا دے گا, اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ پورے کورس کے دوران میرا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا 1 سال تک, جس کے دوران میں پاکستان بھی گئی. وہاں میں نے آن لائن کیا, میں نے ایک بھی پیپر مس نہیں کیا, چاہے میں بیمار جو مرضی مجھے ہوا. لیکن اللہ کا بہت احسان ہے, ادھر سے میں واپس آئی, میرا ابھی سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں
اور جو مجھے اور بھی مسئلے تھے سارے ٹھیک آئے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. اور میرا وائرس بھی نیگیٹو ہو گیا. جو کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ پھر ہو جائے گا، ایسی مطلب مجھے مایوس کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شفا ہے، اور استاذہ کی دعا تھی جس نے مجھے اب آگے ہمت دلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام حمیرہ ہے اور میں نے یہ کورس شروع سے جوائن کیا تھا. الحمدللہ بیچ میں اتنے زیادہ اپنے گناہوں کا پتہ چلا، اور جب ہم سود کی آیتیں پڑھ رہے تھے میرے ہسبینڈ نے گھر لیا میرے منع کرنے کے باوجود، اور میں نے آیتیں بھی بتائیں کہ آیتیں ایسی ہیں. قرآن پڑھنے کے دوران گھر لیا. 1.5 سال تک یہی مسئلہ چلتا رہا. میں ان کو آہستہ آہستہ ان کے کان میں ڈالتی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، سود کا گھر بیچنا ہے. اور اسی کورس کے دوران ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے اور وہ لیا، اور اسی کورس کے دوران الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے اپنی ول کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ پوری 1.5 سال کے بعد گھر کو بیچ دیا. سارے دوستوں کے کہنے کے باوجود کہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، گھر مت بیچو، بے وقوفی ہے، اتنے پیسے دو گے کرائے کے اور یہ وہ. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ میرے رب کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے خود سے گھر بیچ کے اور کرائے کے گھر پر آئے، اور اتنے خوش ہیں الحمدللہ. اور اب ایسا وقت آ گیا کہ پہلے کہتے تھے ہر وقت تم پڑھتی رہتی ہو، اب کہتے ہیں میرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، اپنا قرآن کا سبق پڑھ لیں. پھر آپ کہیں گی کہ ٹیسٹ ہے اور آپ نے نہیں پڑھا. یہ اللہ ہی کا ہم سب پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رستے پر ہی قائم رکھے. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ اللہب، 1 رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 20 کلمات اور 77 حروف ہیں. اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. مکہ میں آپ کا قریبی ہمسایہ تھا. دونوں کے گھر میں بیچ میں ایک دیوار تھی. اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسداء الہذلی بھی آپ کے ہمسائے تھے. یہ سب آپ کے دشمن تھے. یہ لوگ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے. کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے بکری کی گندگی پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈیا پہ غلاظت پھینک دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، ہمسائے ایسے تو نہیں ہوتے. ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا لقب ام جمیل تھا. اس نے تو مستقل یہ وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لا کر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ صبح جب آپ نکلیں یا آپ کے بچے نکلیں تو زخمی ہوں. نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں. جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. دونوں نے طلاق دے دی. پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ کو کوثر عطا ہوئی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں کی تھی، اور ان قربانیوں میں سے یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے. اور عتیبہ تو جہالت میں اس طرح آگے بڑھ گیا کہ ایک دفعہ حضور کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی مذاق اڑاتا تھا. اور یہ کہہ کہ اس نے آپ کی طرف تھوکا بھی جو آپ پہ نہیں پڑا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جا کر، یعنی ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر آپ کو جھٹلایا کرتا تھا. تو ذوالمجاز کے بازار میں میلے لگتے تھے عربوں کے. ایک بار جب آپ بازار میں تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ لوگو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، تو ابو جہل پیچھے پیچھے کہہ رہا تھا آپ کے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بات مت سنو.
تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو پیچھے آ کے آپ کی تکذیب کر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ہے۔ عربوں کے قبائلی معاشرے میں ہر قیمت پہ خاندان کا ساتھ دیا جاتا تھا، تو اس نے خون کے رشتے کو بھی پامال کیا، عربوں کی روایات کو بھی، قبائلی نظام کو بھی، اور آؤٹ آف دا وے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بولا، تبا لکا، تمہارا ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں تھا، یعنی مکہ میں جب تک ابو لہب زندہ رہا کہ وہ آپ کی مخالفت نہ کرے، ہر موقع پر۔ اور اس کی بیوی جس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت قیمتی ہار تھا، وہ اس کو پکڑ پکڑ کر لات اور عزا کی قسمیں کھا کے کہا کرتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس ہار کو بھی خرچ کر دوں گی۔ تو گویا ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ جب کوئی شخص حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہی جو ابو لہب کا ہوا۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب، اور وہ برباد ہوا۔ تبا یا تب، تباب کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ سورۃ غافر میں فرعون کے بارے میں آتا ہے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہ تھی فرعون کی چال مگر تباب میں، یعنی ٹوٹ گئی، ختم ہو کر رہ گئی۔ ایک اور جگہ پر یہ لفظ غیر تطبیب کے طور پر آتا ہے، تو ان سب کا روٹ تابابا ہی ہے۔ تو تب کا معنی ہوتا ہے خسران، ناکامی، بربادی، گھاٹا۔ چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبا لکا الہذا دعوتنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کے الفاظ میں اس کو وعید کی کہ برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہ جو ہاتھ ہے یہ قوت کی علامت بھی ہے، کوششوں کی علامت بھی۔ ہم بہت سارے کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ہاتھ نہ رہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب بیکار ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی کہ ابو لہب کا مشن ناکام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے صورتوں کی ترتیب کو، پیچھے سورۃ النصر ہے، آپ کا مشن کامیاب ہوا، آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی، اور دوسری طرف ابو لہب کے لیے کیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور یہ جو اس کا نام ہے ابو لہب، یہ دراصل اس کی کنیت ہے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی شعلہ بھڑک رہا ہو، بہت سفید اور سرخ رنگ تھا اس کا، لیکن اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ لات اور عزا جو بت تھے تو بتوں کے نام پر اس کا نام تھا۔ یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ تبا کا لفظ جو ہے یہ بد دعا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ماضی کا صیغہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال پیچھے سے آپ کو یاد ہو؟ اب دیکھیں کہ درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعائیہ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلم ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو دعا یا بد دعا کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، یعنی اس کا مشن تو پورا نہیں ہوگا اور خود بھی وہ کسی کامیابی کو نہ پہنچے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہ کام آیا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمائی کی۔ ابو لہب مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا، کہا جاتا ہے کہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیہ کا ہوتا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ جس شخص کو بھیجا اسے 4000 درہم لینے تھے، تو اس نے کہا کہ یعنی مقروض تھا ایک شخص، تو اس نے اس 4000 درہم کے عوض اپنی جگہ اس مقروض کو بھیج دیا۔ تو اس زمانے میں چند درہم کسی کے پاس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی، تو کہا یہ کہ یہ ہزاروں کا مالک تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مال کی وجہ سے
یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا، تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا. وما کسب، اور جو بھی اس نے کمایا. اب یہ ہے کہ مال اور کسب دو الگ الگ چیزیں کیا ہیں. مال جو ہے وہ روپے پیسے کو کہتے ہیں، لیکن کسب جو ہے وہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے. یعنی جس طرح مال انسان کی ایک کمائی ہوتی ہے، اسی طرح اولاد بھی کمائی ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں. ظاہر ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مال اس کے کام تو نہ آیا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اس کے کس کام اگر وہ خود ہی برباد ہو گیا. اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ ماں غنا پر جو پھوڑے تھے لان تان کی، تو بہرحال انہوں نے دور سے لکڑیوں کے ساتھ چارپائی کو دھکیل کے تو گڑھے میں اس کو پھینکا. یعنی اولاد نے زندگی میں کیا کام آنا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پوچھا. اور پھر ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو ابو لہب کے لیے اس کی اولاد جو تھی وہ الٹا وبال جان تھی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، ان قریب وہ جلے گا آگ میں، ذات لہب، شعلے والی. اب دیکھیے قرآن کا انداز کہ وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا انجام بھی لہب میں ہی ہوگا، شعلوں میں ہی ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ، حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو. حمالہ کا لفظ حمل سے ہے، اور حمال مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر. حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، اور بہت زیادہ اٹھانے والی، اور بہت کوشش سے اٹھانے والی. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لٹرلی ایندھن اٹھا کے لاتی، لکڑیاں چن کے لاتی، کانٹے وغیرہ جھاڑیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پھینک دیتی. اور دوسرے حمالۃ الحطب عربی میں ایک ایڈیم بھی ہے، محاورہ بھی ہے. اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو بہت زیادہ چغل خور ہو اور لوگوں میں پھوٹ ڈلوائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی ادھر. یعنی گویا وہ ایندھن بانٹتا پھرتا ہے آگ بھڑکانے کے لیے. تو مفسد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو حطب اٹھانے والی تھی، یعنی ایندھن اٹھانے والی تھی. فی جیدہا، اس کی گردن میں. جید کی جمع اجیاد ہوتی. مکہ میں ایک محلہ بھی ہے اجیاد، شاید آپ نے سنا، تو گردن کی جمع. فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی. من مسد، جو کھجور کی چھال کی ہوگی. ابو لہب کی بیوی کو رسی کا کیوں کہا گیا، اس کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے ہار پہ بڑا فخر کرتی تھی، اور ہار پر اس کو بہت ناز تھا، اور یہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس کو خرچ کر ڈالوں گی، اور بتوں کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کو نہیں، ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں تمہیں جہنم میں ایک ہار ملے گا جو رسی کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس رسی کے ساتھ گھسیٹی جائے گی. تو یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کا، جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھی. تو اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اصل قوت اللہ ہی کی ہے، اصل طاقت اسی کی ہے. کوئی شخص اپنے مال یا اولاد یا بیوی کے بلبوتے پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دراصل اپنی ہی عاقبت برباد کرتا ہے. تلاوت سن لیجئے پھر اس سورت کے حوالے سے چند باتیں اور بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ اسلام لائے تھے، اور حضرت حمزہ افضل الشہداء ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تھی۔ حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کا انجام بھی بتایا گیا، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، صرف یہ نہیں کہ اسلام نہیں لایا بلکہ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی وجہ اور اس کے پیچھے اس کی بیوی تھی، کیونکہ عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کو ہر صورت پریفر کیا جاتا تھا۔ یہ قریش میں سے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو ایک طرف چھوڑ کر بیوی اور بیوی کے خاندان کا ساتھ دیا۔ اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو سفیان اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب میں ابو سفیان جو تھا وہ ابو جہل کے بعد ان کا قائد تھا اہل مکہ کا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے بھی، عتبہ اور عتیبہ بھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نام کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے سگے بھائی تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا، اور اس کا نام جو عبد العزیٰ، اور پھر اس نے اپنی کنیت جو رکھی تھی ابو لہب۔ تو نام بھی اور کنیتیں جو ہے انسان کو سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی شخصیت ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس صورت میں عورت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مرد پر حاوی ہوتی ہے اور کس طرح وہ برابر کا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 3 آیتیں ابو لہب کے بارے میں اور 2 آیتیں جو ہیں وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کا کردار بہت اہم ہے۔ عورت اپنے خاندان کو جس طرح چاہے لے جائے، اگرچہ مرد کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن مرد کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں خاندان میں جتنا ایک عورت کا ہوتا ہے۔ عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مددگار بھی ہو سکتی اور ایک بدترین ساتھی بھی ہو سکتی، ایک بدترین گارڈین بھی ہو سکتی۔ اگر عورت بگڑ جائے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس اور اس کی اولاد سارے کے سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عبرتناک مثال ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب کورس
میں ڈھونڈتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور پھر وہ آئی اور کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حجب کی ہے. تو ابو بکر نے کہا نہیں اس نے تو نہیں کی، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی صورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا تھا. اور پھر اس نے جو کہنا تھا کہہ کے چلی گئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور ان کے دین سے بغض رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ آپ کو مذمم کہہ کے پکارتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں، تو مذمم ہوں ہی نہیں. یعنی کس طرح آپ سخت سے سخت بات اور سخت سے سخت رویے کا کس طرح جواب دیتے ہو، تو کس طرح اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی سچی بات پوری ہو کر رہی، جو کہا وہ سب نے دیکھا. اور یہ سب کے لیے ایک بہت سبق آموز واقعہ تھا. اور ہمارے لیے یہاں ایک بہت زبردست عبرت کی مثال اللہ نے قرآن میں رکھ دی، اور اس سے سچی مثال اور کوئی نہیں، کہ خواہ کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی کتنا مالداری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کی بیوی کتنی ایکٹیو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہ رکھے اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے اور عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا. آخرت کا انجام تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ کافی ساری صورتیں ہم نے کور کی ہیں اس میں. سب سے پہلے سورہ الہمزہ کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 123 میں مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید تھی. اور آیت نمبر 429 میں مال کا ڈھیر لگانے والوں کی جو بدترین انجام کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہ جو شدید مذمت اور وعید ہے کہ انسان دولت جمع کرنا مخصوص کے لیے ہر لگائی بجائی روپے ناداروں کو، غریبوں
سورہ الفیل کے ریویو کے لیے میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گی. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آ کے سورہ الفیل کا ریویو کرائے. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سورہ الفیل کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, یا کسی بھی صورت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سورہ فیل کا میں سوچ رہی تھی جب استاذہ بتا رہی تھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ, ان کے 200 اونٹ جو چوری ہو گئے تھے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہاتھی والے آئے تھے کہ مکہ کا مطلب کعبہ کا تو جو مالک ہے وہ خود بچا لے گا, تو مجھے بس اپنے اونٹوں کی فکر ہے. اور باقی سارے مکے والے جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے, سبحان اللہ. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو ہی چلنے نہیں دیا جو محمود جس کا نام تھا. اور سبحان اللہ, میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے بچا لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی قوت ہے, اور چاہے کوئی کتنا ہی پاورفل بن جائے یا کوئی کتنا ہی اسباب رکھے, لیکن کچھ کام نہیں آنے کا. بالکل بالکل. الحمدللہ. جزاک اللہ سسٹر رفت. نیکسٹ سسٹر, سورہ الفیل کے بعد ہمارے پاس صورت ہے سورہ قریش. تو اس میں کیا سبق ہے؟ قریش والوں کو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ سسٹر, کوئی بھی آ کے آپ سب لوگوں نے امید ہے کہ تفسیر لکھی ہوگی, تو قریش پر اللہ کے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ قریش میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نا مکہ والوں کو, اور پھر اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو ایکچولی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اور کس کس مشکلوں سے بچایا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو ہے اس کے جو بھی احکام ہے اس پہ جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. جزاک اللہ سسٹر رقیہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش والوں کو اللہ کے احسانات کا ذکر بتا کے کہ آگے کرنے کا کام کیا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی ضرورت ہے, اس کی عبادت کی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے خوف اور امن سے خوف اور امن میں رکھا ہوا, خوف سے امن میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ. نیکسٹ سورہ الماعون, اس میں کیا سبق ہے؟ کوئی بھی سسٹر آ کے اپنا ریفلیکشن دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الماعون میں جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو بڑی ہائی لائٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ نمازوں کی جو حفاظت ہے نا, اور نمازوں کی جو ٹائمنگ سے حفاظت ہے وہ ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ اکثر واقعی ایسے ہوتا ہے کہ رات کو جب ویکینڈ نائٹس کے اوپر بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر والے بھی سب بیٹھے ہوتے ہیں, تو واقعی نماز جب وہ لیٹ ہو جاتی ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ جی جب سونے سے پہلے تو پڑھ ہی لینی ہے, لیکن جیسے استاذہ نے کہا کہ نماز عشاء کی بھی قضا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو آدھی رات کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور یقیناً اس میں باقی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ صورت کے اندر لیسنز ہیں, جس کے اندر انہوں نے سوسائٹی میں جو آپ کے لیے کمزور طبقہ ہے ان کا دھیان رکھنے کے لیے بھی جیسے کہا گیا ہے, اور پھر یہ کہ نمازوں کا حقوق اللہ کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ دکھاوے کی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے, اور صرف نماز کی خانہ پوری نہ ہو کہ صرف ہمارے دل کو یہ سکون ہو کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے, بلکہ نماز کس طرح کی پڑھی ہے اور کس وقت پڑھی ہے وہ چیزیں بھی بہت زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے, اللہ بھائی. تو نیکسٹ سورہ جو ہمارے پاس ہے سورہ الکوثر, بہت خوبصورت سورت تھی, اور اس میں آپ سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کیا, نعمتوں کی انتہا کر دی. اللہ نے اپنے حبیب پر عنایت کی کثرت فرما دی. قرآن جیسی فصیح بلیغ جامع قیامت تک کے لیے محفوظ معجزانہ کتاب, اور سب سے بڑی بات اسلام کامل دین, اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جانثار ساتھی تھے, بہت ہی بڑی امت, محض 21 برس کے غلبہ دین کی کامیابی, کوثر غرض آپ پر نعمتوں کی انتہا کر دی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی تھی، وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ نے بلند کر دیا اور وہ قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے، سب سے بڑی قرآن کی نعمت، اس اختتام پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ بات یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں اسی طرح نبی پاک کو دی تھیں، اسی طرح ہمیں جو نعمت ملی ہے، اس کا شکر، اس کا احسان، تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ امپلیمنٹ، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ اسی نعمت کا صحیح استعمال کریں گے، جو سیکھا ہے اس کو عمل سب سے کریں پہلے گے۔ تو اپنی زندگی میں عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے شروع کریں گے، اور پھر اللہ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ پھر باقیوں کو بھی بتائیں گے۔ اللہ مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اس مشن کو جو نبی پاک چھوڑ کر گئے ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے، اور قرآن سے اور نماز سے اور صبر سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آمین۔ نیکسٹ سورہ الکافرون۔ کافروں سے کیا اعلان برات کی اللہ پاک نے؟ کیا ڈال رہے تھے نبی پر کافر لوگ؟ کیا دباؤ ڈال رہے تھے؟ کیا کریں وہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کفار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے بتوں پہ بس ہاتھ رکھ دیں، ان کو برا نہیں کہیں تو پھر ہمارے کوئی آپ کے ساتھ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کا دین تو الگ ہے، آپ کا تو الگ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری صورت ہی کر دی کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو، نہ میں کرنے والا ہوں فیوچر میں بھی، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو بیوٹیفل صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں بھی ایوری ڈے اور مغرب کی سنتوں میں بھی، میں فجر اور وطر میں تو مجھے یاد رکھتا ہے، مغرب کی سنتوں میں آج نوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہی پڑھتے تھے، تو میری بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ پڑھنے کی اچھا، اللہ مبارک۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ایک اور نئی بات آپ نے سیکھی ہے، جی الحمدللہ۔ تو یہ جو کافر لوگ حکم دے رہے تھے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرما دیا تھا، ان الحکم الا اللہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ جی حکم دینے کا اختیار کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس نے حکم دیا کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، یہی ہاں ہے جی۔ سیدھا راستہ۔ آمین۔ اور پھر آخری آیت میں جیسے کہ دین کا استاد نے بتایا کہ دین ایک تو دین اسلام بھی ہے اور پھر جزا بھی ہے، تو جیسے کوئی عمل کرے گا اس کی پھر جزا بھی اسی کے متعلق ہوگی، جزا سزا جو بھی اچھے کریں گے تو اچھے ملے گا، چھوٹی سی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا، جو گندے کام فضول کرے گا وہ بھی اس کی جزا دیکھ لے گا، تو کفار بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ سورہ السلام النصر پہ علیکم۔ آتے ہیں۔ وعلیکم السلام سسٹر مریم، آپ کی ٹرن ہے، سورہ النصر پہ بات کیجیے۔ میں سورہ نصر نہیں، سورہ کافرون پہ میں اپنا اچھا ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے بتوں کی برائی نہیں کرے اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے کے لیے کہے، تو میں کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ دیکھیں، وہ یہ تو آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ کسی کے بھی ان کو گالی نہ دو، وہ تو ایک ماں باپ کی طرح اس کو سمجھتے تھے نا، وہ حیثیت رکھتے تھے کہ اگر آپ کسی کے بھی ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر آپ کے اوپر ہی پلٹے گی نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو لعنت ملامت کرتے یا کسی کو گالی وغیرہ دیتے، تو کبھی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، لیکن جو اللہ پاک کا حکم تھا وہ کرتے چلے گئے نا۔ جی، جب بت توڑنے کے لیے کہا گیا تو بت توڑے بھی انہوں نے مکہ میں جا کے، جی ہاں، جی ہاں، جو انہوں نے رکھ چھوڑے تھے وہاں پہ۔ وہ صرف جو ہے ان کو روکتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان کی پوجا مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، بس یہ روکتے تھے، ان کو برا بھلا نہیں بولتے تھے۔ ہو سکتا کہ کفار جو ہے اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ برا بھلا بول رہے بولتے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے نا ان کی، تو اسی وجہ جی سے وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ سورہ وہ جو ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे थे कि 6 महीने तुम हमारी बुतों की इबादत करो, फिर दूसरे 6 महीने हम तुम्हारे खुदा की इबादत करते। तो अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था। तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ। तो उसका इम्प्लीकेशन आज के जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है हम किसी के साथ किसी के मजहब में फिसल नहीं सकते कि चलो ये कर लिए तो क्या हुआ, वो कर लिए तो क्या हुआ, वो खुश हो जाएंगे। उनको खुश करना मकसद नहीं है, अल्लाह को खुश करना है। और जो जिस पे हमको अल्लाह ताला रखे हैं उस पे अटल रहना है। तो ये बात को हम आपको ये बात को हमारा जहन नशीन करना है और हमारे बच्चों को भी उसका जहन नशीन करना है। क्योंकि आजकल जो है ऐसे फितने होते रहते हैं। जब हम जो है अहले किताब के मुल्क में रह रहे ईसाइयों के, मेजॉरिटी ईसाइयों के क्रिसमस का जमाना होता, ईस्टर का जमाना होता, तो जो है इसमें बहुत एहतियात बरतना है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह से अच्छा मरियम। नेक्स्ट सूरत पे आते हैं, सूरह अन-नसर। सूरह अन-नसर में जो है यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इस सूरत में किस चीज की जानिब इशारा था? आप सल्लल्लाहु की वफात का वक्त करीब आ गया था। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु की वफात का वक्त करीब आ गया था। तो फिर सैयदना इब्न अब्बास बयान करते हैं, उमर बिन खत्ताब बूढ़े बदी सहाबी की मजलिस में बैठे थे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को इस बात पर इतराज हुआ कि उन्होंने सैयदना उमर से कहा कि उसे आप मजलिस में हमारे साथ बिठाते हैं, जैसे तो हमारे बच्चे हैं, जैसे सैयदना इब्न अब्बास तो बच्चे की तरह से थे वो। तो ये तमाम चीजें हुई, यानी जब अल्लाह की मदद आ पहुंची, नसरुल्लाहि वल फतह। बाद लोगों ने कहा जब हमें फतह और मदद हासिल हुई तो अल्लाह की मदद और इस्तिग़फ़ार का हुक्म है इसके अंदर। तो कुछ लोग खामोश रहे, वो कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने मुझसे पूछा, यानी सैयदना अब्बास से, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अर्ज किया नहीं। फिर पूछा तुम्हारी क्या राय है? मैंने अर्ज किया कि इसमें रसूलुल्लाह की वफात का इशारा है। तो अल्लाह ताला ने नबी को यही चीज बताया, फरमाया जब अल्लाह की मदद और फतह पहुंचे फिर ये आपकी वफात की अलामत है। तो दो चीजों की तरफ इशारा है कि अव्वल तो इस्लाम दायमी फतह और नसर से बहरामंद रहेगा कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। तो एक तो ये कि उसके रसूल की तरफ अल्लाह ताला की हम्दो-सना के साथ तस्बीह और इस्तिग़फ़ार और इस नुसरत में इजाफा कर दें, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार की कसरत कर दें। और दूसरी बात कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तरफ भी इशारा था। तो अनक़रीब आपको बहुत सारी वो मिलेंगी, मदद मिलेगी। नंबर 1 हासिल होगी और नंबर 2 आपका मिशन कंप्लीट हुआ है, तो उस पर आप इस्तिग़फ़ार करें और कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट सूरह अन-नसर में आखिरी आयत, आखिरी सूरत पे आते हैं, सूरह लहब। इसमें किस बात का जिक्र किया गया? अबू सूरह लहब के नसर, बारे, किन लोगों की मजम्मत की? करना है, तस्बीह करना है। लहब, सॉरी, कसब, क्या कर रही थी अबू लहब की बीवी? सोचा आप लोगों ने कैसे कैसे अबू लहब के मिशन के लिए काम कर रही थी बैठी हुई? सूरह नसर के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं सिस्टर शम्सिया? जी हाँ, वो उसका भी इम्प्लीकेशन बताना चाह रही थी कि ये जो है सूरत हमको ततीमुस सालिहात के बारे में सबक देती कि जब हम अपना जो है गुड मिशन या कोई भी अच्छा काम हम कंप्लीट करें, तो जैसा उस्ताजा भी बता रहे थे कि हम पूरे क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि हम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और उसमें जो है हमको अमल क्या करना चाहिए, हमको जो है
استغفار کرنا چاہیے اور پھر جو ہے اللہ کی حمد ہی کرنا چاہیے. فار انسٹنس جو ہے ہم نماز بھی جب پڑھتے تو نماز کے بعد بھی ہم جو ہے استغفار پڑھتے اور پھر اس کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے جس میں اللہ کی حمد ہے. بس یہی بولنا چاہیے. میرا انٹرنیٹ بند میرا مائک بند تھا اور میں بولتی رہی, آپ لوگوں کو شاید آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. چلیں یہیں پر ہی اپنے لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تکمیل کو سینٹر میں اٹینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.